حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اتنا لفظ کہہ دیا کہ سب سے بڑا عالم کون ہے؟ میں ہوں. تو اللہ نے کہا پہلے کیا کہتے؟ اللہ ہے, اس کے بعد میں ہوں. تو اللہ نے کہا کہ جاؤ ایک بستی ہے, وہاں میرا ایک بندہ رہتا ہے, اس کے پاس وہ علوم ہیں جو آپ کے پاس نہیں ہیں. حالانکہ حضرت موسیٰ کے پاس جو علوم تھے وہ ان کے پاس نہیں تھے, حضرت خضر علیہ السلام کے پاس. اور حضرت موسیٰ کے علوم کی اہمیت خضر علیہ السلام کے علوم کی اہمیت سے زیادہ, کیونکہ یہ شریعت کا علم رکھتے ہیں, وہ شریعت کا علم نہیں رکھتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے خادم کو لے کے چلے, ان کے ساتھ خادم بھی تھا. تو مچھلی ساتھ رکھی کھانے کے لیے, اس سے پتہ چلتا ہے کہ انبیاء اچھی چیزیں کھاتے ہیں. فش صحیح ہے نا, انبیاء کی خوراکوں میں کبھی بھی کوئی غلط چیز نہیں ہوتی. خیر قصہ مختصر یہ کہ جب وہاں پہنچے, بہت دور چلتے چلتے تھک گئے, تو وہاں حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا, سنا ہے کہ اللہ نے کچھ باتیں آپ کو بتائی ہیں تو میں آپ کو فالو کرنا چاہتا ہوں. حضرت خضر جانتے تھے یہ جلالی پیغمبر ہیں اور ان کو اللہ نے دین کی تبلیغ کے لیے بھیجا ہے, یہ میرے ساتھ بولو بھائی نہیں چل سکتے. فرمایا انک لن تستطیع معی الصبر, اے موسیٰ تو میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتا. کوئی بھی ایسا کام میں کروں گا جو بظاہر غلط ہوگا تو خاموش نہیں رہے گا, تو تو پیغمبر ہے, پیغمبر تو منکر کو مٹانے کے لیے آتے ہیں. حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو میں کیا کروں گا؟ صبر کروں گا. ولا اعصی لک امرا, اور آپ کی اس معاملے میں نافرمانی نہیں کروں گا کیونکہ تو اللہ نے بھیجا ہے مجھے آپ کے پاس. کہا پھر ٹھیک ہے, پھر چلتے ہیں. ٹھیک ہے نا, اب خاموشی سے سفر کرنا میرے ساتھ. فانطلقا, دونوں نکلے, ایک کشتی میں سوار ہوئے. رکبا فی السفینہ, کشتی میں بیٹھے ہیں. جب کشتی پار ہوئی ہے تو حضرت خضر نے اس کشتی کا ایک پھٹا توڑ دیا, عیب دار بنا دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا غصہ آیا کہ بلا وجہ ایک معصوم آدمی کی کشتی کو کیا کر دیا, بیڑا غرق کر دیا, اس کی کشتی کا توڑ دیا اس کو. لقد جئت شیئا امرا, کہنے لگے آپ نے تو عجیب ہی کام کیا, ظلم کیا اس کے اوپر. حضرت خضر نے فرمایا الم اقل انک لن تستطیع معی الصبر, میں نے کہا نہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے. حضرت موسیٰ کو اپنا وعدہ یاد آیا, کہنے لگے لا تؤاخذنی بما نسیت, بھائی اگر کوئی آدمی بھول جائے نا اس پہ اس کی پکڑ نہیں کرنی چاہیے. بھولے سے بہت کچھ ہو سکتا ہے انسان کے ساتھ, اور اتنی ٹینشن میں نہ ڈالیں, بس اب نہیں پوچھوں گا. فانطلقا, آگے چلے دونوں. حتی اذا لقیا غلاما, ایک نوجوان نظر آیا. حضرت خضر گئے, اس کی گردن کاٹ دی. اس کو کیا کر دیا؟ قتل کر دیا. حضرت موسیٰ نے فرمایا قتلت نفسا بغیر نفس, بغیر کسی قتل کے آپ نے ایک انسان کو قتل کر دیا. نفسا زکیہ, معصوم جان. لقد جئت شیئا نکرا, بہت بڑا جرم ہے یہ, انسان کو مار دیا آپ نے. حضرت خضر نے فرمایا الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا, میں نے کہا تھا اے موسیٰ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے. اب حضرت موسیٰ نے کہا ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی, اب میں خود اپنی سزا تجویز کر رہا ہوں, اگر میں نے مزید کوئی سوال پوچھا تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیں, واپس چلے جاؤں گا میں, یہی میری سزا ہے, اب نہیں پوچھوں گا. فانطلقا, پھر نکلے. حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلہا, ایک بستی میں گئے. وہاں بستی مسافر تھے تو بستی والوں سے کہا کہ بھئی ہم مسافر ہیں, تھوڑا ہمارے لیے کوئی کھانے پینے کا انتظام کیا جائے, مجبور ہے. بستی والے ایسے نیمبو نچوڑ, مسافر پر تو سبھی کو ترس آتا ہے نا, اور پہلے زمانے کے مسافر تو بالکل بیچارے ایسے, یعنی ان کے پاس تو وہ سہولتیں نہیں ہوتی تھیں. وہ ایسے نالائق بستی والے کہ انہوں نے ان کے اکرام سے منع کر دیا, انہوں نے نہیں, یہاں کچھ نہیں ملے گا. تو حضرت خضر نے دیکھا کہ ایک بستی میں ایک دیوار تھی جو گرنے والی تھی, اس کو ریپیئرنگ کر کے صحیح کر دیا. حضرت خضر نے فرمایا کہ جو بستی, جو جس بیچاروں نے کچھ کیا نہیں تھا ان کے ساتھ تو ایسا سلوک کیا, کشتی توڑ دی, بندہ مار دیا بغیر کسی وجہ, اور جو نالائق تھے ان کی دیواریں صحیح ہو رہی ہیں. اگر کرنی تھی تو پیسے تو لیتے, ان سے کیا لیتے,
پیسے لے کے کر لیتے یہ کام. ایسے نالائقوں کے ساتھ احسان کیا آپ نے. حضرت خضر نے فرمایا ہاذا فراق بینی و بینک، اے موسیٰ میرے اور تیرے درمیان بس اب ہم دونوں ساتھ نہیں چل سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیث بیان کی تو آپ نے فرمایا کہ رحم اللہ موسیٰ، اللہ موسیٰ پہ رحم کرے، اگر کچھ دیر خاموش رہ جاتے تو اور پتہ نہیں کتنی چیزیں ہمارے سامنے آ جاتی. تو پھر حضرت خضر نے فرمایا کہ اب میں تمہیں بتاتا ہوں میں نے ایسا کیوں کیا. فرمایا کہ کشتی جو تھی آگے ایک ظالم بادشاہ تھا، وہ ظالم بادشاہ عیب دار کشتی کو تو چھوڑ دیتا تھا، جو کشتی صحیح سالم ہوتی اس کو غصب کر لیتا تھا. تو میں نے اس کی کشتی کا پھٹا توڑ کے اس کو عیب دار بنا دیا تاکہ اس کی کشتی محفوظ ہو جائے. اور یہ جو نوجوان بچہ تھا، اس بچے کے بارے میں میرے رب نے مجھے بتایا کہ یہ بڑا ہو کر اپنے ماں باپ کا نافرمان بنے گا، اس کے والدین نیک لوگ ہیں، تو اللہ نے چاہا کہ اس کو مار دیں اور اس کے بدلے ان کو دوسری اولاد دیں جو اب بڑے ہو کر اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی. یہ نافرمان ہوتا، جہنم میں جاتا اور والدین کو بھی ستاتا دنیا میں. اور تیسرا جو مسئلہ تھا، وہ جو دیوار تھی وہ یتیم بچوں کا خزانہ اس کے نیچے دفن تھا. اگر وہ دیوار گر جاتی تو یہ نالائق لوگ وہ سارا خزانہ نکال کے بانٹ لیتے اور وہ بچے محروم ہو جاتے. تو اور وہ بچے ایک نیک والد کے بچے تھے. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان بچوں کا ابا نیک آدمی تھا. تو اللہ نے چاہا کہ باپ دنیا میں موجود نہیں ہے، ان بچوں کی کہ مال کی حفاظت رہے. تو اللہ نے مجھے حکم دیا کہ اس دیوار کو سیدھا کر دو تاکہ بچے جب جوان ہو جائیں گے تو یہ خزانہ یہاں سے نکال لیں. اور کہا کہ ان میں کوئی بھی کام میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، یہ سب کس کے حکم سے کیا ہے؟ اللہ کے حکم سے. بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.